الصلاة عربی زبان میں یصلی صلاۃً سے ہے، جس کا مطلب دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا۔ رحمت کو بھی عربی زبان میں صلاح کہتے ہیں، اور برکت کو بھی عربی زبان میں صلاح کہتے ہیں، اور نماز پڑھنا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لفظ صلاۃ کے بنیادی طور پر 4 معنی ہیں۔ اگر لفظ صلاۃ کے ساتھ اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو، صلی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی۔ اور جب یہ لفظ بولا جائے صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود پڑھا یا رحمت نازل کی، اس کا مطلب ہے فرشتوں نے بخشش کی دعا کی۔ تیسرا معنی صلت الطیور، جب لفظ صلاۃ کے ساتھ پرندوں کا، جانوروں کا، جمادات کا تذکرہ آئے تو اس صلاۃ کا معنی نہ تو درود ہوتا ہے، نہ بخشش کی دعا ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ چوتھا معنی صلی الرجل صلاۃً، ایک شخص نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنا تو وہاں اس کے 2 مفہوم پیش کیے جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم یہ کلمات بولتے ہیں تو اس سے مراد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف اور اللہ سے گزارش کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، اللہ سے التجا کرنا ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ تو نماز جو خود تسبیح اور دعا کا نام ہے، انسان جب قلب و قالب کی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو جہاں دنیاوی زندگی میں برکت، راحت اور سکون میسر آتا ہے، وہاں یہ نماز آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں اللہ نے بھیجی ہے وہ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا جو مضبوط ستون ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور بعض روایات میں حج کا تذکرہ پہلے ہے، روزے کا تذکرہ بعد میں۔ لیکن اگر غور کیا جائے ان 5 ارکان پر، تو یہ جو لفظ آئے ہیں کہ وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا ستون یہ نماز۔ نماز ایک ایسا مبارک رکن ہے جس میں 5 ارکان جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ
وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جس شخص کے پاس مال و دولت اتنا نہیں کہ وہ نصاب کو پہنچے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا رکن جو ہے اس کے زاویے میں ساقط ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، حج باوجود اس کے کہ بہت بڑا رکن ہے، اس کے بارے میں تو ساکت ہو گیا۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، لیکن ایک شخص بیمار ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، ایسی کیفیت میں اس وقت اس پر یہ روزہ بھی ساقط ہو گیا۔ زکوٰۃ بھی، فرض بھی، حج بھی اور روزہ بھی ساقط ہو گیا، باقی دو رکن رہ گئے، نماز اور توحید۔ اگر کسی کے پاس توحید نہیں اور نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اور نماز انسان جب پڑھتا ہے تو اس میں پانچوں کے پانچوں رکن آ جاتے ہیں، جب تک وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دیتا۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتا۔ یہ توحید ربوبیت، اور پھر سورۃ الفاتحہ میں توحید اسماء و صفات بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں، اور توحید ربوبیت بھی آ گئی، مالک یوم الدین۔ جب تک وہ تینوں اقسام کی زبان پہ ترتیب نہیں بناتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز کا مطلب دعا بھی ہے، اور دعا جو ہے وہ پوری کی پوری نماز کو آپ دیکھیں دعائیں ہیں۔ روزے کا مطلب رکنا ہوتا ہے، انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کے ہر کام سے رک جاتا ہے، صرف عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے، جب تک انسان لباس پاک نہ ہو، خود پاک نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، پاکیزگی اس کا حصہ ہے نماز کا۔ حج کا مطلب قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے، جب تک اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں۔ تو نماز تمام ارکان کو جمع کرنے والا ایک مہم رکن ہے، یہ کسی بھی انسان سے ساقط نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ کی معرفت ساقط نہیں ہو سکتی، نماز کسی مسلمان پہ ساقط نہیں ہو سکتی۔ روزہ بھی ساقط ہو جائے گا، بیمار ہے۔ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کس چیز کی دے۔ حج کا رکن ساقط ہو جائے گا جب اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کی سرزنش کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اس کیفیت میں 10 سال کی عمر ہو جائے سگے بہن بھائیوں کے بھی بستر الگ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی، 7 سال کا حکم، 10 سال پہ سرزنش بھی، لیکن آج چائے کا کپ ٹوٹ جائے تو باپ سرزنش بھی کرتا ہے، تعدیب بھی کرتا ہے، لیکن اگر نماز رہ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر آئے، اور آپ بھانجے ہیں ان کے، بطور مہمان آئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو عبداللہ ابن عباس کو دیکھا تو آپ کا پہلا سوال سلام کرنے کے بعد کیا تھا؟ اصل الغلام، کیا بچہ نماز پڑھ کے سویا؟
نماز کسی صورت میں ساقط نہیں. بیماری ہے صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو. ان لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. فان لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فأومئ ماء، آپ کے اندر یہ بھی سکت نہیں ہے تو آپ اشارے سے نماز پڑھ لو. دشمن کے ساتھ لڑائی جاری ہے، میدان کارزار میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کی عمر میں سرزنش کرو اور بستر الگ کر دو تاکہ ان کے اخلاقی رویے بلند رہیں، کسی قسم کے تکدر ان کے اخلاقی رویوں میں نہ آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. صحیح مسلم کی 242 نمبر روایت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل صرف نماز. اس لیے فرمایا، جامع ترمذی کی 413 نمبر روایت بیان کرتی ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. عبادات میں سے سب سے پہلے جس عبادت کا حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز درست نکلی تو کامیاب ہو جائے گا اور نجات پا جائے گا. وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز فاسد نکلی فقد خاب وخسر، یہ شخص پھر خواب و خسران ہوگا، نقصان اٹھائے گا اور ایسا نقصان کہ جو پورا نہیں ہو سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک مثال پیش کی، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو 5 مرتبہ اس پہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحیح بخاری کی 528 نمبر اور صحیح مسلم کی 1520 نمبر یہ روایت بقیہ تفصیلات کو بیان کرتی ہے کہ صحابہ نے کہا کیسے ایسے ہو سکتا ہے 5 مرتبہ غسل اور پھر بھی جسم پہ کوئی میل کچیل کو علائشیں رہ جائیں؟ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کو وقت پہ پڑھنے سے انسان کے جسم پہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کی ہیں. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، جو ان 5 نمازوں کو بر وقت ادا کرتا ہے ضائع نہیں کرتا. استخفافا بحقهن، اور نماز کے کام کو ہلکا نہیں سمجھتا. كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة، اور جو یہ کام نہیں کرتا اس کے لیے کوئی شورٹی نہیں. اللہ چاہے تو عذاب دے دے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت دے دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان استخفافا بحقہن، صحیح الجامع کی یہ روایت 3250 نمبر، نماز کو ہلکا نہ سمجھے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنرز کے ساتھ، جس کو آج ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نام بھی دے دیتے ہیں، جو ان کی مجلس شورا تھی، ان کے سامنے پہلا نقطہ ایجنڈے کا یہ پیش کیا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمام کاموں سے مقدم کام میرے نزدیک نماز کا ہے. فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ، جس نے اس کی حفاظت کر لی اور اس کی پابندی کر لی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف نماز کی پابندی کی ہے، فقد حفظ دینہ، اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی ہے. ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ زندگی کے بقیہ معمولات کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے. اس لیے سلف صالحین نماز کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کرتے تھے. کسی نے بیٹی کا نکاح کرنا ہوتا تو سب سے پہلے دو باتیں دیکھتے. کسی نے اپنے بچے کو پڑھانا ہوتا کسی کے پاس تو سب سے پہلے اس کی دو باتیں دیکھتے تھے، اس کی نماز کیسی ہے اور اس کے اندر ادب و آداب کیسے ہیں. نماز نہیں، انسان میں کوئی خیر نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرما دیا، نماز حد فاصل ہے مسلمان اور کافر کے درمیان.